اور اہم جو ہے ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جو کہ اپنے ناظرین کو ہم آگاہ کرتے چلیں کہ نائب صدر ہے سینٹرل فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن وکٹر گاؤ کاسی G10 کو ان کا اہم پیغام ہے. چین اور پاکستان کے تعلقات لوہے جیسے مضبوط ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں نائب صدر سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن وکٹر گاؤ کاسی G10 کو اہم پیغام دیا گیا ہے. چین اور پاکستان کے تعلقات لوہے جیسے ہیں ان کا کہنا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. Don't ever underestimate China's commitment to Pakistan to defend Pakistan's legitimate interest of its sovereignty and territorial integrity. We are ironclad brothers and sisters. Don't ever... پینلسٹ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے. طارق چودھری آپ سے جاننا چاہیں گے, سلیم آپ سے جاننا چاہیں گے, جس طرح سے چین نے ہمیشہ سے پاکستان کا ساتھ دیا ہے, ایک دوست ممالک ہونے کا ثبوت دیا ہے, اور یہ تمام تر جو سارٹ ہے اس کی ایک مثال بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. چین اور پاکستان کے تعلقات لوہے جیسے ہیں. بہت بڑا کامنٹ ہے یہ. جی بالکل. وکٹر گاؤ نائب صدر سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن جو ہے انہوں نے CGTN کو اہم پیغام دیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات لوہے جیسے مضبوط ہیں, ہم واقعی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. انہوں نے موقف واضح الفاظ میں بیان کیا کہ اگر کشیدگی میں اضافہ پاکستان کے جائز مفادات, خود مختاری یا علاقائی سالمیت کو خطرے میں ڈالے تو یہ ایک سنگین مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ملک چین کے پاکستان کے جائز مفادات کی حفاظت اور دفاع کے عزم پر ہم پر شک کرے گا, خاص طور پر جب پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بات ہو رہی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ حق پر کھڑا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان واقعی حق پر ہے, اور اس کے ساتھ جو ایک بڑی طاقت ہے چین, اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگر چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کا کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں ہے, بلکہ اس کا جو مفاد ہے وہ حق ہے, کیونکہ پاکستان حق پر ہے. اور حق کے ساتھ اس نے کھڑے ہونے کے حوالے سے جو بات کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ باور کروایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ حق پر ہے, وہ اپنا مقدمہ حق پر لڑ رہا ہے. بالکل پاکستان اپنے حق پر ہے, یہ بڑا واضح پیغام ہے. طارق چودھری آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ترک وزیر خارجہ سے رابطہ بھی ہوا ہے. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے. دوسری جانب نائب صدر سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن وکٹر گاؤسی جو G10 کو انہوں نے اہم پیغام دیا ہے, اور اس میں یہی کہا ہے کہ پاک چین دوستی جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے. اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے سر؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے. بہت سے جو مخلص دوست ہیں پاکستان کے, یا وہ ممالک جو کہ جن کا سنجیدہ رویہ ہے, جو ریجنل پیس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, جن کا خیال ہے کہ اگر پیس نہ ہو تو پھر اس خطے میں جو ڈیولپمنٹ ہے اور ترقی ہے وہ نہیں ہو پاتی, اور اکنامک ترقی جو ہے اس کی راہ جو ہے وہ کھوٹی ہو جاتی ہے, راہ اس کی ہموار نہیں رہتی. تو وہ تو پہلے دن سے کوشش کر رہے ہیں. اس وقت بھی کوشش جاری ہیں, کل بھی تھیں. کل بھی آپ کو معلوم ہے کہ مسٹر روبیو کا فون بھی آیا تھا. کل جو ہے سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ تھے وہ پاکستان کے دورے پر تھے. آج صبح این اس وقت جب یہ آپریشن جاری تھا, آپریشن بنیان المحسوس, اس وقت بھی مسٹر مارکو روبیو کا فون آیا, اور سارے سنجیدہ ممالک جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو جلتی آگ پر پانی ڈالا جائے اور اس کو ٹھنڈا کیا جائے اس آگ کو, بجائے اس کے تیل چھڑکنے کے. لیکن بنیادی ایشو جیسا آپ ٹرکی کا ذکر کر رہی ہیں کہ ٹرکی کے وزیر خارجہ کا نہ صرف فون آیا ہے بلکہ وہ ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں. پرابلم صرف یہ ہے کہ ثالثی وہ ملک کر سکتا ہے یا وہ فریق کر سکتا ہے جب بھی آپ نے عام زندگی میں دیکھا ہو جس پر دونوں فریقین اعتماد کرتے ہوں. اب یہ بال جو ہے وہ دو فریقین کے کورٹ میں ہے. اب یہ نہیں ممکن ہے کہ پاکستان ترکی کی آفر قبول کر لے یا کسی اور ملک کی آفر قبول کر لے اور پھر بھارت بعد میں کہہ دے کہ نہیں جی ہمیں تو اس پہ اعتماد نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آج کل پرسوں مہینے بعد 2 مہینے بعد جب بھی ثالثی ہوئی, جب بھی مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو یقینی طور پر وہ کوئی 1 یا 2 یا 1 سے زیادہ فریق ایسے ہوں گے جن پر دونوں ملکوں کو اعتماد ہوگا, جن کے بارے میں دونوں ملکوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا کیا ہوا فیصلہ یا ان کی تجویز جو ہے وہ قابل عمل ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ کون سا ملک آگے بڑھتا ہے اور انڈیا اور پاکستان دونوں کیسے قبول کرتے ہیں. بنیادی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ وہ بھارت کا رویہ ہے. بھارت جو ہے وہ
اور ہمیشہ اس وقت مذاکرات کرتا ہے جب وہ پھنس جاتا ہے. میرا خیال ہے جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو اس دفعہ بھارت جو ہے مذاکرات پر آئے گا, کیونکہ ظاہر اس وقت خود پھنسا ہوا ہے, اس کی سبکی ہوئی ہے, پسپائی ہوئی ہے, اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب بھی مذاکرات کا دور ہوگا, فوری طور پہ تو نہیں ہوگا, امیجیٹلی تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے سیز فائر ہو جاتا ہے, پہلے پھر اس کے بعد سی بی ایمز ہوتے ہیں, دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی بحالی کے اقدامات ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کو چند ایک شرطیں جو ہیں ضرور رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا جائے, اس میں ایسی شکل ڈالی جائے کہ بھارت کو پابند کیا جائے کہ وہ جب چاہے, جو دل چاہے, جون سا مرضی وہ کوئی ایگریمنٹ ہو اس کو ختم نہ کر دے. کبھی وہ کرکٹ کے جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں باہمی اس کو ختم کر دیتا ہے, کبھی وہ سپورٹس کے رابطے, کبھی وہ جو کلچرل رابطے ہیں وہ ختم کر دیتا ہے, کبھی وہ زیارتوں کا جو ویزا ہے بند کر دیتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 1960 کا جو اہم ترین ایگریمنٹ تھا جس پر پاکستان میں بڑا کرٹیسزم بھی ہوتا رہا ہے, سندھ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, اس کو اس نے بیک جمش قلم کھڑے بغیر سوچے سمجھے اس نے اس کو ختم کر دیا, سسپینڈ کر دیا. اور اس کے بعد اس نے پاکستان پر باقاعدہ آبی جاریت جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی. ان کے لیڈروں کے بیانات موجود ہیں کہ ہم پاکستان کو ترسا کے ایک ایک قطرے کے لیے ماریں گے. اب جن کا رویہ یہ ہو کہ جو دنیا بھر کی کسی خلاقیت کو نہ مانتے ہوں, پانی جو ہے جو ہمیشہ لو ایریا میں رہتے ہوں, ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کو پانی کا راستہ نہ روکا جائے. تو ایک تو یہ کہ یہ منوایا جائے کہ آئندہ اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ جو ہے. طارق صاحب, یعنی آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ گارنٹی کے طور پر دیگر ممالک ایسے ہونے چاہیے جس پر اعتماد ہو, کیونکہ بھارت کے اوپر اعتماد کرنے کی اس وقت پوزیشن نہیں ہے, اور ہم اس پوزیشن پر ابھی نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹرسٹ کر سکیں. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے, ہمارے ساتھ رہیے.